بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. 11 اکتوبر 2022 جو کہ آنے والا سیشن ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے, اور سٹارٹ ہم وہیں سے لیں گے جہاں سے ہم نے تھرسڈے کا ویڈیو سٹارٹ کیا تھا, اور اس میں کچھ ہسٹری بیسڈ چیزوں کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے انڈیکس جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم یا ایک لانگ ٹرم بیسس پہ جو ہے وہ ریزسٹنس لے سکتا ہے. سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ذرا ریپیٹ کر دوں کہ وہ جو کریش کورس میں نے سٹارٹ کیا ہے, دس از ناٹ اباؤٹ دا ٹیکنیکل انالیسز. دس کورس از آل اباؤٹ ہاؤ ٹو انویسٹ ان فائنینشیل مارکیٹس, چاہے وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہو یا کسی اور فائنینشیل مارکیٹ میں آپ انٹرسٹڈ ہوں, لوکل یا بہت فار لوکل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس یہ کورس ہے. اور اس میں جو موٹی بات ہے اس کورس آؤٹ لائن کی وہ یہ کہ پیسیو انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, ہاؤ ٹو انویسٹ اینڈ ٹریڈ ان فائنینشیل مارکیٹس, رسک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, کیا کیا پروڈکٹس اویلیبل ہیں پاکستانی فائنینشیل مارکیٹس میں. پھر اگر پاکستانی مارکیٹ میں اگر کسی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے, اف یو آر ولنگ ٹو اسٹارٹ یور انویسٹمنٹ, تو اکاؤنٹ اوپننگ کس طرح ہوتی ہے, پھر فارن نیشنل اگر آپ ہیں تو کس طرح آپ کے اکاؤنٹ اوپننگ ہوتی ہے, رسک لیوریج اور مارجن ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے, ہیجنگ کیا ہوتی ہے, اپلیکیبل کمیشن اور ٹیکسز یا ادر چارجز کیا ہوتے ہیں, پھر منی ڈپازٹ اینڈ وڈرال کے طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ تو موٹی چیزیں ہیں. باقی ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ انویسٹنگ اینڈ ٹریڈنگ ان دا مارکیٹ. اوبویسلی مارکیٹ ریڈنگ اس میں کورڈ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کہ ہمارے شیئرز جو پلیج کر دیے گئے, کولیٹرل کیا ہوتا ہے, رول اوورز کس طرح سے ہوتے ہیں, فیوچرز مارکیٹ کیا ہوتی ہے, سودا کٹنا کیا ہوتا ہے, اسکوائر اپ کیا ہوتا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کورڈ ان شاء اللہ تعالی ان دس کورس. اور یہ کورس جو ہے وہ 24 اکتوبر سے میں اسٹارٹ کروں گا. منڈے اینڈ تھرسڈے ول بی دا ڈیز جس میں ہفتے میں 2 کلاسز ہوا کریں گی, 5:30 سے 7 بجے تک. یہ ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ منڈے یا تھرسڈے میں سے کوئی ایک دن ہم جو ہے وہ شفٹ کر دیں ویکینڈس کے اوپر, تاکہ پروفیشنلز بھی جو ہے اس میں پراپر طریقے سے اس میں ہم کیٹر کر سکیں. لیکن اٹ ہیز ٹو بی فائنلائزڈ, ابھی میں نے اس کو فائنلائز نہیں کیا. تو اگر آپ نے رجسٹر کرنا ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ 40 اسٹوڈنٹس کا یہ ایک بیچ ہوگا, تاکہ میں جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس رکھنے کے اس لیے میں فیور میں نہیں ہوتا, تاکہ کوشچن اینڈ آنسرز جو ہیں وہ پراپرلی میں کنڈکٹ کر سکوں, کوشچنس کا آنسر پراپرلی دے سکوں, اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ جتنے کم لوگ ہوں گے اتنی بہتر طریقے سے میں ان کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دے سکوں گا. تو اگر آپ نے رجسٹر کرنا ہے, یہ میرا دیا ہوا واٹس ایپ نمبر ہے, میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, اس پہ مجھے آپ کانٹیکٹ کر کے رجسٹریشن کی ڈیٹیلز آپ پوچھ سکتے ہیں. اب آنے والے چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس ہفتے کے لیے ہم نے جس کا آج پہلا دن تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 41,850 سے اوپر جو کلوزنگ ہوئی ہے, اس نے انڈیکس کو نیوٹرل زون میں جو ہے وہ داخل کروایا ہے, اور ابھی بلش ریورسل سٹارٹ نہیں ہوا. فار بلش ریورسل ابھی بھی کافی ساری ریزسٹنسز ہیں جو انڈیکس کو عبور کرنی ہوں گی. فرسٹ اینڈ فور موسٹ از 42,150 سے 42,300 کی رینج ہے جو انڈیکس کو عبور کرنی ہوگی. تھرسڈے کو بھی یہاں پہ ہم نے ریجیکشن دیکھی تھی, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اس لیول کو انڈیکس کس طرح سے ہولڈ کرتا ہے, اور یہ لیول کے بعد جو نیکسٹ لیول آئے گا وہ 42,550 سے 700 کا آئے گا. یاد رہے کہ منتھلی ریزسٹنس 42,380 سے 500 کے بیچ میں ہے, تو اس لیے اگر کوئی اگریسو موو آن دا اپ سائڈ آتی ہے تو وہ ہائپر موو جو ہے وہ سمجھی جائے گی, اور وہ شاید ایکولی اگریسو سیلنگ پریشر بھی ٹریگر کر سکے. ہم نے تھرسڈے کو بھی دیکھا, ہم نے فرائیڈے کو بھی دیکھا, ہم نے آج بھی دیکھا کہ انڈیکس نے 42,300 یا 350 کے اوپر جانے کی کوشش کی, بٹ انٹراڈے بیسس پہ نہ صرف تھرسڈے کو تو خیر سیشن ہی نیگیٹو کلوز ہوا تھا, آج بھی کچھ لمحوں کے لیے انڈیکس نیگیٹو سیشن میں گیا یا نیگیٹو ٹیریٹری میں گیا, ناٹ نیگیٹو سیشن, نیگیٹو ٹیریٹری میں گیا, اور پھر کلوزنگ جو ہے وہ ہم نے پازیٹیو دیکھی. لیکن دونوں سیشنز میں ہم نے جو فارمیشن دیکھا کینڈل اسٹک پیٹرن کا, وہ لانگ اپر شیڈو تھا یا گریو اسٹون ڈوجی تھا, تاکہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اپ سائڈ پہ جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ یا اگریسو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ٹریگر ہوا ہے.
اب آنے والے سیشن کو اگر بات کریں تو آنے والے سیشن میں بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک انڈیکس کا ایک بریک آؤٹ تو ٹریگر ہوا ہے 41,850 کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیکس کے بلز جو ہیں وہ تھوڑا سا ریجیکشن محسوس کر رہے ہیں بٹوین دا رینج آف 42,400 یا 42,550. تو یہاں پہ بلز کو جس طرح سے ریجیکشن مل رہا ہے، دے نیڈ بریدر، دے نیڈ کہ یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی رکیں اور کنسولیڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے یہاں پہ. اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 41,850 سے لے کے 41,850 سے اوپر تو آبویسلی چیزیں بلش ہی ہیں، لیکن انٹراڈے ٹرم سے 42,100 سے 42,050 کے بیچ ہم سپورٹ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ریزسٹنس جو ہے وہ 42,450 سے 42,500 کے بیچ نظر آ سکتی ہے، اور ایکسپیکٹڈ ٹاپ جو ہے 42,650 سے 730 تک کا نظر آ سکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا رائٹ اپ ہے، لیکن اگر اس کو میں فردر چارٹ بیسڈ ایکسپلینیشن پہ جاؤں تو اس کو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ لوگ بہتر طریقے سے دیکھیں. تھرسڈے کی ویڈیو میں بھی میں نے یہی چارٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ دو رینجز ہیں. ایک یہ شارٹ ٹرم ٹرینڈ لائن ہے جس پہ انڈیکس نے ایک بریک آؤٹ تو اٹیمپٹ لیا اس جگہ پہ، لیکن اس کے بعد دونوں سیشنز جو ہم نے فرائیڈے اور آج کا دونوں ہم نے لانگ اپر شیڈو کے ساتھ دیکھے، وچ از اے سائن کہ یہاں پہ کچھ ہمیں ریجیکشن یا پروفٹ ٹیکنگ نظر آ سکتی ہے. پلس پھر ہم نے یہ لائن ڈرا کی تھی جو اپریل سے اب تک تھی، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے کی ٹرینڈ لائن تھی، جو کہ انڈیکس نے آج بھی اس کے آس پاس ٹریڈ کرنے کی کوشش کی، اینڈ اٹ فیلڈ ٹو سرپاس دس لیول. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ پیٹرن بنا ہے، ایک لانگ ڈنڈی جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے لمبی سی، یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ سیلنگ پریشر جو ہے وہ ٹریگر ہوا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا کوشش ہو کے رہنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یو گیٹ کیریڈ اوے اور پھر چیزیں جو ہے وہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ فیس کرنی پڑیں. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا تھرسڈے کی ویڈیو میں کہ یہ دو باکسز ہیں. ویسے تو ہم اس ڈسینڈنگ ٹرینڈ لائن میں انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ڈسینڈنگ ٹرینڈ لائن اپریل سے اب تک بنی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہائی جو ہے وہ انڈیکس کو اس لائن سے اوپر کلوزنگ نہیں دے سکا. پلس اگر ہم یہاں سے اس ہائی سے جو کہ 46,970 کا تھا، 46,970 سے لے کے 39,500 یا 540 کا جو لو تھا، یہاں سے 61.8% ریٹریسمنٹ ہماری بنتی تھی، تقریباً کوئی 44,000 کے آس پاس. تو یہاں پہ انڈیکس نے 43,890 یا 887 کا ایک ہائی لگایا، اینڈ دین اٹ اسٹارٹڈ فالنگ ڈاؤن اگین. تو پھر اس ہائی کو اگر ہم پکڑیں، اور جو ریسنٹ ہم نے لو دیکھا ہے 40,400 کا، تو اس کی بھی 61.8% ریٹریسمنٹ جو ہے 42,550 کے آس پاس کہیں بنتی ہے. تو اگین یہ ریٹریسمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے آپ میں کافی سگنیفیکنس رکھتی ہے. تو اس ریٹریسمنٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا، اور یہی ریٹریسمنٹ یہاں پہ کہیں اس ٹرینڈ لائن کو بھی آ کے کہیں میٹ کرتی ہے. تو ہینس اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کہیں کوئی آپ کو ریجیکشن زیادہ تو نہیں آ جاتی، کیونکہ دو سیشنز ہم نے آلریڈی جو ہے وہ ریجیکشن کے ساتھ دیکھیں. تو اگر یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ 41,850 کے نیچے اگر رہتی ہیں تو تھنگس کین گو ٹورڈز 41,100 اور 40,800 انیشیلی. ساتھ ساتھ میں نے ایک اور یہ آپ کے ساتھ چھوٹا سا چارٹ اور ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپریل 2022 سے اب تک جو ہم نے ٹرینڈ لائن ڈسینڈنگ ٹرینڈ لائن بنتے ہوئے دیکھی ہے، اس ڈسینڈنگ ٹرینڈ لائن کا اگر یہاں پہ سپورٹ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دکھاتا ہے کہ شارٹ ٹرم سپورٹ بھی جو ہے وہ اس وقت 40,500 کے آس پاس جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس سپورٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر ہم جو 39,500 یا 600 کا ہم نے لو دیکھا تھا جولائی میں، یہاں سے اگر یہ ٹرینڈ لائن ڈرا کریں تو یہ ٹرینڈ لائن بھی بتا رہی ہے کہ ایک شارٹ ٹرم پہ انڈیکس کا ریزسٹنس بھی جو ہے وہ ساتھ میں پیریلل طریقے سے بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو ہینس انڈیکس از ناؤ لوکنگ اسٹک ان دس باکس، جو کہ میں اس کو یہاں پہ شیڈ بھی کر دیتا ہوں. اس بلو باکس میں جو ہے وہ انڈیکس اسٹک ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ڈائمنڈ شیپڈ باکس بن رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ انڈیکس کی جو ریزسٹنس ہے وہ 42,550 سے 42,730 کے بیچ نظر آ رہی ہے،
اور جو انیشل سپورٹ ہم دیکھ سکتے ہیں آفٹر 41,850 تو وہ 41,400 یا 500 تک کہیں نظر آ سکتی ہے. یہ لیول اگر ٹوٹتا ہے تو پھر ہم چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ڈیمیج ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے, اور اس کے اوپر چیزیں جاتی ہیں تو پھر نیا لیول جو ہے وہ انڈیکس کے لیے کھلے گا. اینڈ دیٹ کین بی ٹورڈز, اگر میں یہاں پہ اس کو ڈرا کروں تو وہ لیول پھر ہم 43,100 تک 100 یا 150 تک انڈیکس جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگین یو شوڈ ناٹ گیٹ کیریڈ اوے. ایک سیشن جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی آپ نے مزید جو ہے وہ اپروچ کے ساتھ گزارنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ 21 اگست کو اپنے ٹویٹر پیج پہ یہ آرک بیسڈ ڈائیگرام جو ہے وہ انڈیکس کا بتایا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ مارچ 2020 سے انڈیکس کا یہ جو اپر آرک اور لوور آرک بنا ہے, اس میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس اسی رینج میں جو ہے وہ گھوما ہے, اور اس رینج کو نہ اپ سائڈ پہ نہ ڈاؤن سائڈ پہ کسی لیول پہ بھی انڈیکس نے جو ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس نے ابھی تک اس کے اوپر یا اس کے نیچے نہ نیچے بریچ کیا نہ اوپر کو بریک آؤٹ اس میں اچیو کیا. تو یہ مارچ 2020 سے اب تک کا ایک آرک ہے, اور لگ رہا ہے کہ انڈیکس اسی میں جو ہے وہ گھومتا ہوا ابھی فی الحال نظر آئے گا, کیونکہ اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو یہ آرک اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی اگر آپ یہ دیکھیں تو ویکلی ٹرمز پہ جب انڈیکس میں اس آرک کے آس پاس ویکلی کینڈل بنی ہے تو وہ اینٹی بل بنی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپننگ ٹاپ بنا تھا, یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسپننگ ٹاپ بنا تھا. دس از ویئر اے اسپننگ ٹاپ اینڈ دین اے شوٹنگ اسٹار واز فارم. یہاں پھر ہم نے ڈارک کلاؤڈ کور دیکھا تھا, یہاں پہ بھی ہم نے شوٹنگ اسٹار دیکھا تھا. یہ اگست کی بات ہے جب نو کانفیڈنس موشن کے بعد یہ آپ کا آئی ایم ایف کے بعد جو انڈیکس میں ریلی بنی تھی, اس کے بعد یہاں پہ ایک شوٹنگ اسٹار بنا تھا, اور یہ اپریل میں نو کانفیڈنس موشن کے بعد جو ہے وہ ڈارک کلاؤڈ کور بنا تھا. ابھی اگر ہم دیکھیں تو اس لیول پہ بھی یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ ڈرا کریں تو انڈیکس اب بھی ایک چھوٹا سا شوٹنگ اسٹار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے آج ہفتے کا پہلا دن ہے تو ہم اس میں کچھ کنکریٹ بات نہیں کر سکتے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس انورٹڈ ہیمر اور اس لانگ بلش کینڈل کے بعد اس طرح کا فارمیشن ہونا یہ تھوڑا سا بتا رہا ہے کہ ریجیکشن از لائکلی. اور یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو اس آرک کا جو ٹاپ بنتا ہے وہ 42,760 کے آس پاس بنتا ہے. ہینس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ کر رہی ہیں کہ ویٹ اینڈ سی اپروچ اپنانا چاہیے. ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے, فوکس آن پروفٹ ٹیکنگ تاکہ کیش فلوز آپ کے مینٹین رہیں, اینڈ یو کین ٹریڈ ان اے بیٹر وے اگر کوئی اپرچونیٹی دوبارہ سے ملتی ہے. کیسا لگا آج کا سیشن پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اگین بہت سارے کامنٹس جو ہے وہ لوگ صرف فار دا سیک آف کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, اور جو ہے وہ آپ صرف یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کو جیسے دل چاہے آپ کامنٹس کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ آرام سے بڑے بول سکتا ہے, کوئی روکنے والا اس کو نہیں ہوتا. لیکن اسٹل کامنٹس یا سجیشنز یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہو تو اسے مزہ نہیں آتا. اگر کوئی کنکریٹ بات ہو تو اس میں جو ہے وہ بندہ زیادہ فوکس بھی کر سکتا ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.